الأمي بعده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. پیچھے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے یہ آیت بیان کی. اس سے پہلے امتوں کا انبیاء کرام پر الزام لگانا، ان کا کہنا نہ ماننا، انہیں برا بھلا کہنا، تو اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت اور قیامت کے دلائل کو مکمل فرمایا، تو اب اس نے انبیاء علیہ السلام کے قصص کا ذکر شروع فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جو سختی اور ہٹ دھرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کو جو مشکلات اور مصائب پیش آ رہے ہیں، ان میں آپ کو تسلی دی جا سکے اور آپ کے صبر کے لیے مثالیں اور مواقع فراہم ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کے 10 قصے بیان فرمائے ہیں. پہلا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے. کل ملا کر کے بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا یہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی چلتا رہا کہ ہر نبی کی قوم اور امت انہیں طرح طرح سے اذیتیں دیتی رہی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے اپنے نبی کو قتل بھی کر ڈالا، کسی نے اپنے شہر سے نکالا، اپنے اپنے طریقے سے. اور آج بھی قوم نائبین انبیاء کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے ہوئے، جو انبیاء اکرام کے ساتھ امتوں نے کیا تھا، آج نائبین انبیاء کے ساتھ بھی وہی کام جاری ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر سب کے لیے ایک دلاسا اور دلجوئی کی بات یہ ہے کہ اے انبیاء گروہ، اے میرے محبوب، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہو، بلکہ پہلے کے لوگوں کو بھی ساتھ ایسا ہوا ہے، پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جا چکا. اور علماء ربانیین کے لیے بھی ایک اطمینان قلبی ہے اس کے اندر کہ جب نبیوں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا حق بیان کرنے پر، حق پہنچانے پر، تو تم تو وارثین انبیاء ہو، تمہارے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں. صبر کرو. دین کے معاملے میں صبر ہی کیا جاتا ہے. قوم آج الزام لگاتی ہے تو نیک پر لگاتی ہے. کسی نے آج تک کسی چور کو چور کہا ہے؟ کسی قاتل کو قاتل کہا ہے؟ کسی زانی کو زانی کہا ہے؟ نہیں. جو نہیں ہوتا ہے اسی کو لوگ کہتے ہیں. دوسری مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ آج تک پتھر کسی نے ببول کے جھاڑ پر نہیں مارا ہوگا. بابری کے پیڑ پر کسی نے پتھر مارا ہے؟ آم کے پیڑ پر ہی لوگ پتھر مارتے ہیں، یا پھر بور کے پیڑ پر پتھر مارتے ہیں اگر پھل لگا ہوتا ہے تو پھلدار درخت پر ہی پتھر مارا جاتا ہے. تو یہ انبیاء اعظام ہو یا نائبین انبیاء اعظام ہو، یہ وہ پھلدار درخت ہیں جہاں سے رحمت کے پھل ملا کرتے ہیں اور قرب خداوندی کے پھل ملا کرتے ہیں، رضائے الہی کے پھل ملا کرتے ہیں، معرفت خداوندی کے پھل ملا کرتے ہیں. جنت کی شکل میں، میدان محشر کے بعد جنت کی شکل میں جو پھل ملا کرتا ہے وہ پھل ان لوگوں سے ملا کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں پر لوگ اینٹ اور پتھر مارتے ہیں. کبھی مجنوں کہہ کر پتھر مارا، کبھی پاگل کہہ کر پتھر مارا، کبھی کچھ اور کہہ کر پتھر مارا، کبھی کسی عالم کو گالی دے کر پتھر مارا، کبھی کسی کی دل آزاری کر کے پتھر مارا. تو پتھر انہی پہ مارا جاتا ہے جہاں پھل لگے ہوتے ہیں. بابری کے کانٹے دار پیڑ کے اوپر کوئی پتھر نہیں مارتا. تو یہاں پر پہلا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ بے شک دیا ہم نے موسیٰ و ہارون کو توریت، حق و باطل کو جدا کرنے والی اور روشنی اور نصیحت
ڈرانے والوں کے لیے المختصر آیت کریمہ میں فرقان سے مراد توریت ہے جو حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاء الحق وزاق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل اور حق کے درمیان بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے سورج کی روشنی میں دھوپ دکھتی ہے۔ دھوپ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر کوئی آدمی کہے دھوپ تو ہے سورج نہیں، تو پھر یا تو اس کی آنکھیں خراب ہیں یا پھر عقل خراب ہے کہ دھوپ دکھ رہی ہے اور سورج نہیں دکھ رہا۔ تو جب حق آتا ہے تو باطل ایسے ہی چھٹ جایا کرتا ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ اور روشنی اور نصیحت ڈرانے والوں کے لیے المختصر آیت کریمہ میں فرقان سے مراد توریت ہے جو حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے، یا اس سے مراد دشمنوں پر فتح و کامیابی ہے، یا دریا کا پھٹ جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر قطبیوں سے، فرعونیوں سے نکلے تھے، تو پیچھے فرعونیوں کا لشکر تھا اور سامنے دریائے نیل تھا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی تو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ اپنے عصے کو اس میں مارو، تو آپ نے عصا مارا تھا جس میں سے 12 راستے بنے تھے۔ میں پورا قصہ بیان نہیں کروں گا، 12 راستے بنے تھے اور ان میں 12 قبیلے تھے، 12 کٹمب تھے، 12 کٹمب تھے، ہر ایک کو الگ الگ راستہ چاہیے تھا، اتنے بڑے والے تھے وہ۔ اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی تھی، بولے ہے موسیٰ ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے، کیا پتہ ہمارے دوسرے کٹمب کا کیا حال ہوا، وہ دوسرے راستے سے جا رہا ہے، ہمیں دکھ تو رہا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کی تو ان پانی کے درمیان روشن دان بھی کھل گئے تھے کہ ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ لیں، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ لیں۔ یہ قوم بڑی عجیب قوم تھی، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے پوچھئے۔ وہ جب بھی کہتے تھے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو، موسیٰ اپنے رب سے پوچھو، اور ہم لوگ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو وہ دریا کا پھٹ جانا ہو، ہم نے یہ روشن کتاب اس لیے دی تاکہ اس کی مطابقت کرنے والے حیرت اور جہالت کی تاریکی سے چھٹ جائیں۔ اس کتاب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ سب کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے، لیکن اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توریت دی تھی وہ کس لیے دی تھی؟ تاریکی سے، اندھیری سے نکل کر کائے میں آ جائیں؟ روشنی میں۔ بتایا نا یہی، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں۔ توریت جب اس لیے دی گئی تھی تو اللہ نے اپنے محبوب پر جو قرآن دیا تھا وہ کس لیے دیا تھا؟ طاقوں میں سجانے کے لیے۔ تو قرآن بدرجہ اتم اس لیے بھیجا گیا تاکہ تاریکی چھٹ جائے اور لوگ روشنی پالیں، لوگ ترقی پالیں، لوگ ہدایت پالیں۔ تو آج ہم ہدایت کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، ترقی کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمیں ترقی جو ہے وہ بازاروں میں دکھ رہی ہے، ہیرو اور ہیروئن کے طریقے میں ترقی ہمیں دکھ رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، ان کے طریقہ کار پر ہمیں ترقی دکھ رہی ہے۔ جہاں ترقی تھی وہ تو چھوڑ دیا، وہ تو ہم نے بھلا دیا۔ ترقی کا راستہ تو یہ قرآن تھا، اور واقعی میں اس نے ان لوگوں کو ترقی دی جنہوں نے اس کو اپنا زندگی کا اصول بنایا۔ مصطفیٰ کے وہ بوریا نشیں روند ڈالے قیصر و کسریٰ کے تاج، ایسے ویسے کیسے کیسے لوگ کیا تھے، کیا سے کیا عجیب ہو گئے۔ کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے جو کبھی مکے کے اندر اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ اس دور کی سپر پاور طاقتیں ان کا نام سن کے کانپ جایا کرتی تھی، اور ان کے تاجوں کو اپنے گھوڑوں کے سوموں کے نیچے روند ڈالا تھا۔ تو اتنی ترقی کہاں سے ملی تھی؟ قرآن سے ملی تھی۔ ہم یہود اور عیسائیوں میں ترقی ڈھونڈ رہے ہیں، بڈے مناتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے آئے۔ تو میرے عزیز دوستو، ترقی جو ہے، ہدایت جو ہے، وہ قرآن اور سیرت مصطفیٰ میں ہے۔ آج اس کو اپنا لو تو پھر وہی شان ہوگی، پھر وہی مرتبہ ہوگا، پھر وہی آن اور بان ہوگی۔ جب سے ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ قرآن اور طریقہ مصطفیٰ پر ہے۔
اگر آج ہم طریقہ مصطفیٰ پر گامزن ہو جائیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، تو آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور حکومت ہمارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا کی دولت ہمارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمیں دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، دولت اور حکومت ہمارے پیچھے بھاگے گی۔ آج ہم حکومتی کتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسا کہ صحابہ اکرام نے پکڑا تھا، تو یہی حکومت ہمارے پیچھے بھاگتی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبۃ النصوح عطا فرمائے، ہم سب کی مشکلات اس ماہ مبارک کے صدقے میں آسان فرمائے۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔